پارہ نمبر 19 اردو ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو ہمارے حضور پیشی کا اندیشہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب ہی کو دیکھتے۔ انہوں نے اپنے جی میں اپنے کو بہت بڑا سمجھا اور بڑی اکڑ دکھائی۔ جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوش آئند بات نہیں ہوگی اور وہ پناہ پکارا اٹھیں گے، اور ہم ان کے ہر اس عمل کی طرف جو انہوں نے کیا ہوگا بڑھیں گے اور اس کو پراگندہ غبار بنا دیں گے۔ اس دن جنت والے بہترین ٹھکانے اور نہایت خوب آرام گاہ میں ہوں گے، اور جس دن کہ آسمان ایک بدلی کے ساتھ پھٹے گا اور فرشتوں کے پرے کے بعد پرے اتارے جائیں گے۔ اس دن حقیقی بادشاہی خدائے رحمان ہی کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بڑا ہی کٹھن ہوگا۔ اور جس دن اپنی جان پر ظلم ڈھانے والا حسرت سے اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول کی معیت میں راہ اختیار کی ہوتی، ہائے میری بختی، ہائے میری بدبختی، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اسی نے مجھے گمراہ کر کے اس یاد دہانی سے برگشتہ کیا بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی۔ اور شیطان انسان کے ساتھ بڑا ہی بے وفائی کرنے والا ہے۔ اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو پس سے انداز کردہ چیز بنایا، اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے دشمن بنائے، اور تیرا رب رہنمائی اور مدد کے لیے کافی ہے۔ اور ان کافروں نے کہا کہ اس کے اوپر پورا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ ہم نے ایسا ہی کیا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اس کو تدریج و اہتمام کے ساتھ اتارا ہے۔ اور یہ لوگ جو اعتراض بھی اٹھائیں گے، ہم اس کا صحیح جواب اور اس کی بہترین توجیہ تمہیں بتا دیں گے۔ جو لوگ جہنم کی طرف اپنے منہوں کے بل گھسیٹے جائیں گے، وہ اپنے ٹھکانے کے اعتبار سے بدتر اور راہ کے اعتبار سے گمراہ تر ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو اس کا مددگار بنایا۔ پس ہم نے ان کو حکم دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے۔ پس ہم نے ان لوگوں کو بالکل ہی پامال کر کے رکھ دیا، اور قوم نوح کو بھی ہم نے ہلاک کیا جب کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنایا، اور ان ظالموں کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد، سمود، اصحاب رس اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کے لیے اپنی تعلیمات حکمت واضح کیں، اور بالآخر ہر ایک کو نیست و نابود کر دیا۔ اور یہ لوگ تو اس بستی پر سے گزرے بھی ہیں جس پر تباہی کی بارش برسائی گئی، کیا یہ اس کو نہیں دیکھتے نہیں رہے ہیں؟ بلکہ یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے متوقع نہیں رہے ہیں، اور جب بھی یہ تمہیں دیکھتے ہیں بس تمہیں مذاق بنا لیتے ہیں۔ یہ اچھا یہی ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس شخص نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان پر جمے نہ رہتے، اور ان قریب جب یہ عذاب دیکھ لیں گے جان لیں گے کہ سب سے زیادہ بے راہ کون ہے۔ بھلا یہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، تم اس کے ذمہ دار ہوگے؟ کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو بس چوپایوں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گم کردہ راہ۔ کیا تم نے اپنے رب کی اس قدرت کی طرف نگاہ نہیں کی کہ کس طرح وہ سایہ کو پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو اسی طرح ساکن چھوڑ دیتا؟ پھر ہم سورج کو اس پر ایک دلیل راہ بناتے ہیں، پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے شب کو پردہ پوش اور نیند کو دفع کلف بنایا، اور دن کو
وقت نشور بنایا، اور وہی ہے جو اپنے باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاکیزہ پانی اتارتے ہیں کہ اس سے مردہ زمین کو از سر نو زندہ کریں اور اس کو پلائیں اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو، اور ہم نے اس کو ان کے درمیان گوناگوں اسلوبوں سے واضح کر دیا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ ناشکری ہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک آگاہ کر دینے والا بھیج دیتے، تو تم ان ناشکروں کی بات کا دھیان نہ کرو اور اسی کے ذریعے سے ان سے پورا جہاد کرو۔ اور وہی ہے جس نے ملایا دو دریاؤں کو، ایک کا پانی شیریں اور خوشگوار اور دوسرے کا نہایت شور و تلخ، اور ان کے درمیان اس نے ایک پردہ اور ایک مضبوط بند کھڑا کر دیا۔ اور وہی ہے جس نے انسانوں کو پانی سے پیدا کیا، پھر ان کو نسبی اور سسرالی رشتوں سے جوڑا، اور تیرا رب بڑا قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں نہ کوئی نقصان، اور یہ کافر اپنے رب کے حریف بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور یہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جو انہیں کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں نہ کوئی نقصان، اور یہ کافر اپنے رب کے حریف بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور ہم نے تو تم کو بس ایک خوشخبری دینے والا اور ایک آگاہ کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تم کہہ دو کہ میں تم سے اس کا کوئی صلہ نہیں مانگ رہا ہوں، بس یہ ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب تک پہنچنے والی راہ اختیار کرے، اور اپنے زندہ خداوند پر جو مرنے والا نہیں ہے بھروسہ رکھو، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، اور اپنے بندوں کے گناہوں سے آگاہ رہنے کے لیے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے آگاہ رہنے کے لیے کافی ہے۔ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 ادوار میں، پھر وہ اپنے عرش پر متمکن ہوا، اور وہ رحمان ہے، پس اس کی شان باخبر سے پوچھو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدائے رحمان کو سجدہ کرو، تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اس چیز کو سجدہ کریں جس کا حکم تم ہمیں دیتے ہو؟ اور یہ چیز ان کی نفرت کو اور بڑھاتی ہے۔ بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک منور چاند بنایا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو یکے دیگرے آنے والا بنایا، ان کے لیے جو یاد دہانی حاصل کریں یا شکر گزار بننا چاہیں۔ اور خدائے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو ان کو سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں، اور جو اپراتے اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں، اور جو راتیں اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں، اور جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ، بے شک اس کا عذاب بالکل چمٹ جانے والی چیز ہے، بے شک وہ نہایت ہی برا مستقر اور نہایت ہی برا مقام ہے۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے اور نہ تنگی، اور اس کے درمیان کی معتدل راہ اختیار کرتے ہیں، اور جو نہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود پکارتے، اور نہ اس جان کو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا بغیر کسی حق کے قتل کرتے، اور نہ بدکاری کرتے، اور جو کوئی ان باتوں کا مرتکب ہوا وہ اپنے گناہوں کے انجام سے دوچار ہوگا۔ قیامت کے دن اس کے عذاب میں درجہ بدرجہ اضافہ کیا جائے گا، اور وہ اس میں خوار ہو کر ہمیشہ رہے گا، مگر جو توبہ کر لیں، ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے تو اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو توبہ کرتا ہے اور عمل صالح اختیار کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اور جو کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے، اور اگر کسی بیہودہ چیز پر سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کی جاتی ہے
تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، اور جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک بخش اور ہم کو پرہیزگاروں کا سربراہ بنا، یہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کی ثابت قدمی کے صلے میں بالا خانے ملیں گے، اور ان میں ان کا خیر مقدم تحیت و سلام کے ساتھ ہوگا، ان میں ہمیشہ رہیں گے، خوب ہوگا وہ مستقر اور مقام۔ کہہ دو میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ ہے، اگر تمہیں دعوت دینا مد نظر نہ ہوتا سو تم نے اس کی تکذیب کر دی، تو وہ چیز عنقریب لازم ہو کر رہے گی۔ سورۃ الشعراء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ یہ طا سین میم ہے، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ شاید تم اپنے آپ کو اس فکر میں ہلاک کر کے رہو گے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں بنتے، اگر ہم چاہیں تو ان پر کوئی آسمان سے نشانی کوئی اتار دیں، پس ان کی گردنیں اس کے آگے جھکی ہی رہ جائیں، اور ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے جو تازہ یاد دہانی بھی آتی ہے، یہ اس سے اعراض کرنے والے ہی بنے رہتے ہیں۔ سو انہوں نے جھٹلا دیا، تو جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں اب ان کی تنبیہات ان کے آگے ظاہر ہوں گی۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نگاہ نہیں کی؟ ہم نے اس میں کتنی نو منو کی فیض بخشی چیزیں اگا رکھی ہیں، اس میں بے شک بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک تیرا رب غالب بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈریں گے نہیں؟ اس نے کہا اے میرے رب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ بھینجتا ہے اور میری زبان روا نہیں ہے، تو ہارون کے پاس پیغام بھیج، اور ان کے ایک گناہ کا بار بھی میرے اوپر ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، پس تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ تو فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم خداوند عالم کے رسول ہیں، کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو۔ اس نے کہا کیا ہم نے تم کو بچپن میں اپنے فرزند اپنے اندر نہیں پالا، اور تم نے اپنی عمر کے کئی برس ہمارے اندر بسر کیے، اور تم نے اپنی وہ حرکت کی جو کی، اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ میں نے یہ اس وقت کیا اور میں خطاواروں میں سے تھا، تو جب مجھے تم لوگوں سے اندیشہ ہوا تو میں تم سے بھاگا، پھر میرے رب نے مجھے قوت فیصلہ عطا فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے بنایا، اور یہ احسان ہے جو تم مجھے جتا رہے ہو، جس کے عوض تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے پوچھا اور یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا خداوند، اگر تم لوگ یقین کرنے والے بنو۔ اس نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا سنتے نہیں ہو؟ اس نے کہا تمہارا بھی رب اور تمہارے اگلے آباء و اجداد کا بھی رب۔ فرعون نے کہا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بالکل قبطی ہے۔ موسیٰ نے کہا مشرق مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ وہ بولا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر کے رہوں گا۔ موسیٰ نے کہا کیا اس صورت میں بھی جب میں تمہارے پاس کوئی واضح نشانی لے کر آیا ہوں؟ اس نے کہا وہ پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ تو اس نے اپنا عصا ڈال دیا، وہ دفعتاً ایک سری اژدہا بن گیا، اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو ایک دیکھنے والوں کو چٹا نظر آیا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے درباریوں سے کہا بے شک یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، تو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو ابھی ٹالیے اور شہر میں ہر کارے بھیجیے جو آپ کے پاس تمام ماہر جادوگروں کو لائیں۔ تو ساحر ایک معین مدت دن کے مقررہ وقت کے لیے جمع کیے گئے، اور لوگوں کو منادی کر دی گئی کہ لوگوں جمع ہو تاکہ ہم ساحروں کا ساتھ دیں اگر وہ غالب رہنے والے ثابت ہوں۔ تو جب ساحر جمع ہوئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کیا ہمارے لیے کوئی صلہ بھی ہے اگر ہم غالب رہنے والے ہوئے؟ اس نے کہا ہاں، اور اس وقت تم مقربین میں سے بھی ہوگے۔ موسیٰ نے ان سے کہا پیش کرو جو کچھ تم پیش کرنے والے ہو۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں
اور بولے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ہی غالب رہنے والے ہوں گے۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو یکایک وہ نگلنے لگا اس سوانگ کو جو وہ رچاتے تھے۔ تو ساحر بے تحاشا سجدے میں گر گئے، بولے کہ ہم ایمان لائے خداوند عالم رب موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اس نے کہا تم نے اس کو مان لیا قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں، بے شک وہی تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو کی تعلیم دی ہے، تو ان قریب جان لو کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹوں گا اور تم سب کو سولی دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ کوئی ڈر نہیں، ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹیں گے، ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری غلطیاں بخش دے گا اور کہ ہم پہلے ایمان لانے والے بنیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ ہمارے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ پس فرعون نے شہروں میں ہرکارے بھیجے کہ یہ لوگ مٹھی بھر ہیں اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں اور ہم ایک مستعد جمعیت ہیں۔ پس ہم نے نکالا ان کو باغوں اور چشموں سے اور خزانوں اور ایک باعزت مقام سے، اور اسی طرح ہم کرتے ہیں، اور ہم نے ان چیزوں کا وارث بنایا بنی اسرائیل کو۔ پس انہوں نے ان کا تعاقب کیا صبح تڑکے۔ تو جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ پس ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا دریا پر مارو، پس وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک عظیم تودے کی مانند بن گیا، اور ہم قریب لائے وہیں دوسروں کو، اور ہم نے موسیٰ اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو نجات دی، پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس کے اندر بہت بڑی نشانیاں ہیں اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور بے شک تیرا رب غالب بھی ہے، مہربان بھی، اور ان کو ابراہیم کی سرگزشت سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھلا یہ تم لوگ کن چیزوں کی پرستش کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور برابر ان کی پوجا پر جمے رہیں گے۔ اس نے کہا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، یا تمہیں نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ اس نے کہا کیا تم نے ان چیزوں پر غور کیا ہے جن کو تم پوجتے رہے ہو؟ تم بھی اور تمہارے اگلے آباء و اجداد بھی، یہ سب میرے تو دشمن ہیں بجز اللہ رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا اور میری رہنمائی فرماتا ہے، اور جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں متوقع ہوں کہ جزا کے دن میرے گناہ معاف کرے گا۔ اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے زمرہ صالحین میں شامل کر، اور بعد والوں میں میرا نیک ذکر قائم رکھ، اور مجھے باغ نعمت کے وارثوں میں سے بنا، اور میرے باپ کی مغفرت فرما، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ اور جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کیجیو، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد، بس وہ فائز المرام ہوں گے جو تندرست و پاک دل لے کر حاضر ہوں گے، اور جنت خدا ترسوں کے لیے قریب لائی جائے گی، اور دوزخ گمراہوں کے لیے بے نقاب کی جائے گی۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا اپنا دفاع کریں گے؟ اور ان سے کہا جائے گا جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا اپنا دفاع کریں گے؟ پس وہ اس میں اوندھے جھونک دیے جائیں گے، اور سارے گمراہ بھی اور ابلیس کے سارے لشکر بھی، وہ اس میں باہم جھگڑتے ہوئے کہیں گے خدا کی قسم ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، جبکہ تم کو خداوند عالم کا ہمسر ٹھہراتے رہے، اور ہم کو تو بس مجرموں نے گمراہ کیا۔ تو اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی سرگرم دوست، بس ہمیں ایک مرتبہ اور لوٹنا نصیب ہو کہ ہم ایمان لانے والوں میں بنیں۔ بے شک اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور بے شک تیرا رب غالب بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ نوح کی قوم نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان کو آگاہ کیا کہ کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک ایماندار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں اس پر تم سے کسی صلے کا طالب تو ہوں نہیں، میرا صلہ تو بس خداوند عالم کے پاس ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ انہوں نے جواب دیا کیا ہم تمہیں مان لیں، اور حال یہ ہے کہ تمہاری پیروی رذیلوں نے ہی کی ہے۔ اس نے کہا مجھے اس کی کیا خبر،
جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ان کا حساب کرنا تو میرے رب ہی کا کام ہے، اگر تم سمجھو، اور میں مومنوں کو تو دھتکارنے والا نہیں ہوں، میں تو بس ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، اے نوح، اگر تم باز نہ رہے تو تم کو سنگسار ہو کر رہو گے۔ اس نے کہا، اے میری رب، میری قوم نے مجھے جھٹلایا، تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ بالکل واضح فرما دے، اور مجھ کو اور میرے ساتھ جو اہل ایمان ہیں ان کو نجات دے۔ تو ہم نے اس کو اور اس کے ساتھ والوں کو بھری کشتی میں نجات دی، پھر اس کے بعد باغیوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ بے شک اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، ان کے اندر کے اکثر ایمان والے لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے، ان کے اندر کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور بے شک تیرا رب غالب بھی ہے، مہربان بھی۔ قوم عاد نے رسولوں کی تکذیب کی، جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان کو آگاہ کیا کہ کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں اس پر تم سے کسی صلے کا طالب تو ہوں نہیں، میرا صلہ تو بس خداوند عالم کے ذمہ ہے۔ کیا تم ہر بلندی پر عبث یادگاریں تعمیر کرتے رہو گے اور شاندار محل بناتے رہو گے، گویا تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے، اور جب بھی تم کسی پر حملہ آور ہوتے ہو تو جبارانہ حملہ آور ہوتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور اللہ سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد پہنچائی جن کو تم جانتے ہو۔ اس نے تمہارے مدد کی چوپایوں اور اولاد سے اور باغوں اور چشموں سے۔ بے شک میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے لیے یکساں ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ یہ بات تو بس اگلوں سے چلی آ رہی ہے، اور نہ ہم پر ہرگز عذاب آنے والا نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، پس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بے شک اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے، اور ان کے اہل اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک تیرا رب غالب بھی ہے، مہربان بھی۔ سمود نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان کو آگاہ کیا کہ کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں اس پر تم سے کسی صلے کا طالب تو ہوں نہیں، میرا صلہ تو بس خداوند عالم کے ذمہ ہے۔ کیا تم انہی نعمتوں میں جن میں یہاں ہو ہر خطرے سے محفوظ چھوڑے رکھے جاؤ گے؟ باغوں اور جشموں میں، کھیتوں اور گتھم گتھا خوشوں والے کھجوروں کے باغوں میں، اور پہاڑوں میں تراش تراش کے خوش گھر بناتے رہو گے، تو اللہ سے ڈرو اور میری بات سنو، اور حدود سے گزر جانے والوں کی بات نہ مانو، جو ملک میں فساد برپا کر رہے ہیں اور اصلاح نہیں کر رہے ہیں۔ وہ بولے کہ تم بلا شبہ ایک سحر زدہ معلوم ہوتے ہو، تم تو بس ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، تو تم کوئی نشانی لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اس نے کہا، یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن پانی پینے کی باری اس کی ہے، اور ایک معین دن کے بعد تمہاری باری ہے۔ اور اس کو کوئی گزند نہ پہنچائیو، ورنہ تم کو ایک ہولناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور اس کو کوئی گزند نہ پہنچائیو، ورنہ تم کو ایک ہولناک دن کا عذاب پکڑے گا۔ پس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں تو انہیں پچھتانا پڑا، بالآخر ان کو عذاب نو نے آپ دبوچا۔ بے شک اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک تیرا رب غالب بھی ہے، مہربان بھی۔ قوم لوط نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان کو آگاہ کیا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں اس پر تم سے کسی صلے کا طالب تو ہوں نہیں، میرا صلہ تو بس خداوند عالم کے ذمہ ہے۔ کیا تم خلق میں سے مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو، اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑتے ہو؟ بلکہ تم نہایت ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ وہ بولے کہ اے لوگو، اگر تم باز نہ آئے تو تم لازماً یہاں سے نکال چھوڑے جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں تمہارے اس عمل سے سخت
بیدار ہوں۔ اے رب تو مجھے اور میرے اہل کو ان کے عمل سے نجات دے، ان کے عمل کے انجام سے نجات دے۔ تو ہم نے اس کو اور اس کے سارے اہل کو نجات دی، صرف ایک بڑھیا پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ چھوڑی گئی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر برسایا نہایت ہولناک برسانا۔ تو کیا ہی بری تھی وہ بارش جو ان پر برسی، جن کو انجام سے آگاہ کیا جا چکا تھا۔ بے شک اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے اور اکثر ان میں سے ایمان لانے والے نہیں۔ اور بے شک تیرا رب غالب بھی ہے، مہربان بھی۔ اصحاب الایکہ نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، جبکہ شعیب نے ان کو آگاہ کیا کہ کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری بات سنو۔ اور میں تم سے کسی صلے کا طالب تو ہوں نہیں، میرا صلہ تو بس خداوند عالم کے ذمہ ہے۔ تم لوگ پورا ناپا کرو اور خسارہ پہنچانے والوں میں سے نہ بنو، اور صحیح ترازو سے تولا کرو، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو، اور زمین میں مفسدین بن کر نہ پھیلو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم تو ایک بالکل سحر زدہ ہو، اور تم بس ہمارے ہی جیسے ایک بشر ہو، ہم تو تم کو بالکل جھوٹوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ٹکڑے گراؤ۔ اس نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، پس ان کو بادل والے دن کے عذاب نے آ دبوچا، اور بے شک وہ ایک ہولناک دن کا عذاب تھا۔ بے شک اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے، ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور بے شک تیرا رب غالب بھی ہے، مہربان بھی، اور بے شک یہ نہایت اہتمام سے خداوند کا اتارا ہوا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے تمہارے قلب پر، تاکہ تم لوگوں کو آگاہ کر دینے والوں میں سے بنو، واضح عربی زبان میں۔ اور اس کا ذکر اگلوں کے صحیفوں میں بھی ہے۔ کیا ان لوگوں کے لیے نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ اور اگر ہم اس کو کسی اجمی پر اتارتے اور وہ ان کو یہ سناتا تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ بنتے۔ ہم مجرموں کے دلوں میں اس کو اسی طرح داخل کرتے ہیں، یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، پس وہ ان پر اچانک آ دھمکے گا اور وہ اس سے باخبر نہ ہوں۔ اس وقت کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟ کیا ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہو؟ کیا ہمارے لیے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں؟ بھلا بتاؤ تو کہ اگر ہم ان کو چند سال اور بہرہ مند رکھیں، پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، تو یہ بہرہ مندی ان کے کس کام آئے گی؟ ہم نے کسی بستی کو بھی ہلاک نہیں کیا مگر اس کے پہلے ہوشیار کرنے والے بھیجے یاد دہانی کے لیے، اور ہم ظالم نہیں ہیں، اور اس کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ ان کے لائق ہے اور نہ یہ ان کے بس کا ہے، وہ سن گن لینے سے معزول کیے جا چکے ہیں۔ پس تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا کہ تم بھی سزاوار عذاب ٹھہرو، اور اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈراؤ، اور جن اہل ایمان نے تمہاری پیروی کی ہے ان کے لیے اپنے بازو کے شفقت کے بازو جھکائے رکھو۔ اگر یہ لوگ تمہاری نافرمانی کر رہے ہیں تو ان کو سنا دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، اور خدائے عزیز و رحیم پر بھروسہ رکھو، اس خدا پر جو تمہیں دیکھتا ہے اس وقت جب تم اٹھتے ہو، اور دیکھتا ہے تمہاری آمد و شد کو سجدہ کرنے والوں کے درمیان، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کن پر اتراتے ہیں؟ وہ لپاٹیوں اور بدکاروں پر اترتے ہیں جو کان لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔ کیا نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کرتے نہیں، پس وہ اس سے مستثنیٰ ہیں جو ایمان لائے
جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے اللہ کو زیادہ سے زیادہ میں یاد کیا، اور جنہوں نے بدلہ لیا اس کے کہ ان پر ظلم ہوا، اور یہ کہ جنہوں نے ظلم کیا ان قریب جان لیں گے کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 1 سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ یہ طاسین ہے، یہ قرآن اور ایک واضح کتاب کی آیات ہیں۔ یہ ہدایت و بشارت ہے ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز کا اہتمام کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں کھبا دیے ہیں، پس وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی برا عذاب ہے، اور آخرت میں بھی وہی ہیں جو بڑے خسارے میں ہوں گے۔ بے شک یہ قرآن تم کو ایک حکیم و علیم کی طرف سے تعلیم کیا جا رہا ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا، میں نے ایک آگ سی دیکھی ہے، میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا کوئی انگارہ تاکہ تم تاپو۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا تو اس کو آواز آئی کہ مبارک ہے جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہیں، اور پاک ہے اللہ خداوند عالم۔ اے موسیٰ، یہ تو میں ہوں خدائے عزیز و حکیم، اور تم اپنا عصا ڈالو۔ تو جب اس نے اس کو حرکت کرتے دیکھا گویا سانپ ہو، تو پیچھے مڑا اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور پیغمبروں کے لیے کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، ہاں مگر جو کسی برائی کا مرتکب ہوا، پھر اس نے برائی کے بعد اس کو بھلائی سے بدل دیا، تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی مرض کے سفید نکلے گا۔ 9 نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ پس جب ان کے پاس ہماری آیتیں کھول دینے والی نشانیاں آئیں، آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں آئیں، انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ پس جب ان کے پاس ہماری آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور انہوں نے ظلم اور گھمنڈ کے سبب سے ان کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دلوں نے اس کو تسلیم کیا۔ تو دیکھو کیا ہوا ان مفسدین کا انجام۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا۔ انہوں نے کہا شکر ہے اللہ کے لیے جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت عطا فرمائی۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اور اس نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی کا علم بھی عطا ہوا ہے، اور دوسری بھی سب چیزیں ہمیں بخشی گئی ہیں، بے شک یہ نہایت ہی کھلا ہوا فضل ہے۔ اور سلیمان کے جائزے کے لیے ان کا سارا لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے اکٹھا کیا گیا۔ ان کی درجہ بندی کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے، ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں، اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پامال نہ کر ڈالے اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ پس وہ اس کی بات سے خوش ہو کر مسکرایا اور دعا کی، اے میرے رب مجھے سنبھالے رکھ کہ میں اس فضل کا شکر گزار رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا، اور میں ایسے نیک کاموں کروں جو تجھے پسند ہوں، اور تو اپنے فضل سے مجھے اپنے صالح بندوں کے زمرے میں داخل کر۔ اور اس نے پرندوں کی فوج کا جائزہ لیا تو بولا کہ کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ موجود ہے یا غیر حاضروں میں ہے، میں اس کو ایسی سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا پھر کوئی واضح عذر میرے سامنے پیش کرے۔ زیادہ دیر نہیں گزری کہ وہ آیا اور اس نے کہا
کہ میرے علم میں وہ چیز ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے، اور میں ملک سبا سے ایک سچی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت اس پر حکمرانی کر رہی ہے اور اس کو سب کچھ حاصل ہے، اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو پوجتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں کھبا دیے ہیں، پس ان کو صحیح راہ سے روک دیا اور پس وہ راہیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ شیطان نے ان کو صحیح راہ سے روک دیا ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں، جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس نے کہا، ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا تم جھوٹوں میں سے ہو۔ یہ میرا عہد نامہ لے جاؤ اور ان کے پاس ڈال دیجیو، اور ہٹ کر دیکھو کہ کیا رد عمل وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس نے کہا، اے اہل دربار، ایک گرامی نامہ میرے پاس ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم لوگ میرے مقابل میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس مطیع ہو کر حاضر ہو۔ اس نے کہا، اے درباریو، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو، میں کسی معاملے کا اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتی جب تک آپ لوگ موجود نہ ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور اعلیٰ جنگی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں، فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، تو غور فرما لیجئے کہ کیا حکم دیتی ہیں۔ اس نے کہا، بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو درم بھرم اور اس کے معززین کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں، اور یہی یہ لوگ بھی کریں گے، اور میں ان کے پاس اپنے سفیر ہدیہ کے ساتھ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ سفیر کیا جواب لاتے ہیں۔ تو جب سفیر سلیمان کے پاس پہنچا، اس نے کہا، کیا تم لوگ میری مدد مال سے کرنا چاہتے ہو؟ مجھے خدا نے جو دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تم کو دیا ہے۔ یہ تم ہی لوگ ہو کہ اپنے ہدیوں پر خوش ہوتے ہو۔ ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسی فوج سے چڑھائی کریں گے کہ وہ اس کے مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے، اور ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ خوار ہوں گے۔ سلیمان نے کہا، اے درباری، تم میں سے کون اس کا تخت ان لوگوں کے حضور میرے حضور میں فرما بردارانہ حاضر ہونے سے پہلے لائے گا؟ جنوں میں سے ایک سرہنگ نے کہا، میں اس کو آپ کے پاس آپ کے محل سے اٹھنے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور میں اس کام پر قدرت رکھنے والا اور ایک ایماندار ہوں جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو آپ کے سامنے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ بس اس نے اس کو اپنے سامنے موجود دیکھا تو اس نے کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ میرا امتحان کرے کہ میں شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو میرا رب بے نیاز و کریم ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے تخت کی شکل بدل دو، دیکھیں وہ پہچانتی ہے یا نہیں۔ پہچاننے والوں میں سے ہو کے رہ جاتی ہے یا نہ پہچاننے والوں میں سے ہو کر رہ جاتی ہے۔ پس جب وہ آئی، اس سے سوال کیا گیا کہ تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا، گویا کہ وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے علم حاصل ہو چکا تھا اور ہم فرما برداروں میں سے تھے، اور اس کو روک رکھا تھا ان چیزوں نے جن کو اللہ کے ماں سوا وہ پوجتی رہی ہے، اور اس کو روک رکھا تھا ان چیزوں نے جن کو اللہ کے ماں سوا وہ پوجتی رہی تھی، وہ ایک کافر قوم میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ، تو جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا، اس کو گہرا پانی گمان کیا، اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا، یہ تو شیشوں سے بنا ہوا محل ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کیا، اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو اس پیغام کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا کہ لوگو اللہ کی بندگی کرو، تو دو فریق بن کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم بھلائی سے پہلے
برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہوئے ہو؟ تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے رحم کہ وہ تم پر رحم کیا جائے؟ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچائے ہوئے ہو؟ تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے کہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو یہ سب تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی نحوست سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا تمہارا قصہ، تمہارا نصیبہ اللہ کے پاس ہے، بلکہ یہ تو تم آزمائے جا رہے ہو۔ اور شہر میں 9 خاندان تھے جو زمین میں فساد برپا کر رہے تھے اور اصلاح پر آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر عہد کیا کہ ہم اس کو اور اس کے لوگوں کو چپکے سے ہلاک کر دیں گے، پھر ہم اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے آدمی کی ہلاکت میں شریک نہیں ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔ انہوں نے بھی چال چلی اور ہم نے بھی تدبیر کی اور وہ باخبر بھی نہ ہوئے۔ تو دیکھو کیسا ہوا ان کی چال کا انجام، ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ پس یہ ہیں ان کے گھر ویران پڑے ہوئے بوجہ اس کے کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے۔ بے شک اس کے اندر بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں۔ اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو ڈرتے تھے، اور ہم نے لوط کو بھی رسول بنا کر بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم کھلی آنکھیں دیکھتے ہوئے اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو؟ بلکہ تم بڑے ہی جاہل ہو۔ تو اس کی قوم کا جواب صرف یہ تھا، انہوں نے کہا کہ لوط کے ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پارسا بنتے ہیں۔ تو ہم نے اس کو اور اس کے لوگوں کو نجات دی بجز اس کی بیوی کے، اس کو ہم نے پیچھے رہ جانے والوں میں شمار کر رکھا تھا، اور ہم نے ان پر برسایا ایک ہولناک برسانہ۔ پس کیا ہی بری بارش ہوئی ان لوگوں پر جن کو آگاہ کیا جا چکا تھا۔ کہہ دو کہ شکر کا سزاوار اللہ ہے، اور اس کے ان بندوں پر سلامتی اور رحمت ہے جن کو اس نے برگزیدہ کیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ چیز جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم۔